السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ٹوکیو اولمپکس کا افتتاح 1 سال کے وقفے کے بعد باضابطہ طور پر آج جمعے کے روز ہو گیا ہے۔ ٹوکیو کے اولمپک اسٹیڈیم میں دسیوں ہزاروں خالی نشستوں کے ساتھ کووڈ-19 کی احتیاطی تدابیر کے سبب صرف 900 معززین اور دیگر عہدیدار اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب کا تھیم یونائٹڈ بائی ایموشن قرار دیا گیا ہے۔ آتش بازی، ڈرون، میوزیکل پرفارمنس اور روشنی والی تقریب کے ساتھ کھیلوں کا آغاز ہوا۔ ٹوکیو 2020 کی آرگنائزنگ کمیٹی کے ایک عہدیدار ہیدیما سا ناکامورو نے بتایا کہ کم سے کم 1 میٹر اور ممکنہ طور پر 2 میٹر کی سماجی دوری درکار ہے اور کھلاڑیوں کو ہر وقت ماسک پہننا پڑتا ہے۔ جاپانی عوام اس خوف سے کھیلوں کے انعقاد کی وسیع پیمانے پر مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جاپان میں پہلے ہی سے بگڑتی ہوئی وبائی صورتحال مزید خراب ہوگی۔ ٹوکیو میں جمعرات کے روز کووڈ-19 کے تقریباً 2000 نئے کیسز کی اطلاع ہے۔ اولمپک سے وابستہ 106 افراد میں بھی اس وائرس کے ٹیسٹ مثبت رہے ہیں۔ اس میں متعدد ایتھلیٹ بھی شامل ہیں۔ تاہم منتظمین نے اولمپک ولیج میں بڑے پیمانے پر وائرس پھیلنے کے خدشات کو ختم کرتے ہوئے کہا ہے کہ انفیکشن کی مجموعی شرح بہت کم ہے۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن اور جاپانی وزیراعظم کی اہلیہ ماریکو سوگا نے جمعے کے روز ٹوکیو کے الاساکا پیلس میں ملاقات کی۔ وہ دونوں الگ الگ ڈیسکوں پر پلیکسی گلاس اسکرینز کے پیچھے بیٹھیں۔ خاتون اول ٹوکیو اولمپک گیمز میں امریکی وفد کی قیادت کر رہی ہیں اور یہ ان کا اپنے شوہر صدر بائیڈن کے بغیر پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جاپان کے دارالحکومت میں لگ بھگ 45 گھنٹے کے قیام کے دوران ان کا ایک بھرپور ایجنڈا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چینی ہم منصب وانگ یی کی دعوت پر جمعے کو 2 روزہ دورے پر چین پہنچ رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران اعلیٰ پاکستانی عہدیداروں کا ایک وفد بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب رواں ماہ پاکستان کے شمال میں داسو پن بجلی کے منصوبے پر کام کرنے والی چینی کمپنی کی ایک بس پر ایک حملے میں 9 چینی کارکنوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کے دورے کو اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان داسو بس حملے کے بعد بعض معاملات پر پیدا ہونے والے بظاہر عارضی تناؤ کو عالمی اعلیٰ سفارتی سطح پر دور کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں حکام نے اہم بین الاقوامی شاہراہ قراقرم کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھولنے کی تصدیق کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ترجمان علی تاج نے بتایا ہے کہ صوبائی وزیر بیرسٹر محمد خورشید نے جمعے کے روز مختلف مقامات کا دورہ کر کے اس شاہراہ پر آمد و رفت کا سلسلہ جلد بحال کرنے کی ہدایت کی تھی۔ شاہراہ قراقرم کو 20 جولائی کی صبح ضلع دیامر میں 9 مقامات پر پہاڑی تودے گرنے کے بعد آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ادھر عید کے پہلے روز قبائلی ضلع باجوڑ کی جھیل میں کشتیوں کے حادثے میں لاپتہ 3 افراد کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کے روز امریکی محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ نے گزشتہ 30 دن میں طالبان پر قابو پانے کی کوشش کرنے والی افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کے سلسلے میں افغانستان بھر میں لگ بھگ نصف درجن فضائی حملے کیے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی عہدیدار انکار کرتے رہے ہیں کہ امریکی فورسز نے افغانستان سے انخلا کرتے ہوئے وہاں موجود افغان زمینی فورسز کی کسی بھی طور مدد کی ہے۔ افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے جمعے کے صبح ہرات میں صوبے کاروخ ضلع واپس لے لیا ہے۔ ہرات ملٹری کونسل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کارروائی کے دوران 15 طالبان مارے گئے ہیں۔ طالبان نے افغان وزارت دفاع کے دعوے پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان
عید الاضحیٰ کے دوران 3 دن کی غیر اعلانیہ جنگ بندی کے بعد لڑائی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ ایک اعلیٰ افغان عہدیدار وحید عمر نے کہا ہے کہ افغان حکومت پہلے ملک میں خونریزی کا خاتمہ چاہتی ہے، جس کے بعد تمام مسائل پر مذاکرات کی میز پر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ دوحہ میں مقیم طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کے کسی جنگ بندی سے پہلے ایک نئی حکومت کے قیام کے بارے میں معاہدے سے متعلق ریمارکس پر اپنے رد عمل میں صدر اشرف غنی کے بین الاقوامی تعلقات کے مشیر نے کہا کہ جنگ بندی کے بعد مذاکرات کی میز پر ہر مسئلے پر بات ہو سکتی ہے۔ سہیل شاہین نے امریکہ کے ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ طالبان اقتدار پر اجارہ داری قائم نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ افغانستان میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کابل میں غنی حکومت کی جگہ لینے کے لیے مذاکرات کے ذریعے ایک حکومت نہ بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان اس وقت اپنے ہتھیار رکھ دیں گے جب مذاکرات کے ذریعے بنی حکومت جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو کابل میں قائم ہو جائے اور غنی حکومت ختم ہو جائے۔ امریکہ کے 2 درجن سے زائد میڈیا اداروں اور آزادی صحافت کی تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان افغان شہریوں کی مدد کی جائے جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور جس کے نتیجے میں انہیں طالبان سے خدشات لاحق ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن ایوان نمائندگان اور سینٹ کے قائدین کو لکھے گئے خطوط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ خبروں کے امریکی اداروں کے ساتھ کام کرنے والے مقامی صحافیوں اور فری لانس نامہ نگاروں کے لیے ہنگامی طور پر ویزا پروگرام تشکیل دیا جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی میڈیا کے ساتھ وابستگی کے باعث طالبان متعدد میڈیا کارکنوں کو انتقام کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خط پر دستخط کرنے والے میڈیا اداروں نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ افغانستان میں موجود تقریباً 1000 میڈیا ورکرز اور ان کے اہل خانہ کی فوری مدد کا بندوبست کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے کہ امریکی حکومت نے امریکی فوج کی مدد کرنے والوں کے لیے کیا ہے۔ ریڈیو ٹیلی ویژن ڈیجیٹل نیوز ایسوسی ایشن کے انتظامی سربراہ ڈین شیلی بھی مراسلے پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں۔ طالبان یہ الزام مسترد کرتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر کام کرنے والے میڈیا کو نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے صرف سرکاری تحویل والے اداروں پر قبضہ کیا ہے اور صحافیوں سے کہا ہے کہ وہ بدستور اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ عراق کے وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ توقع ہے کہ عراق کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ارکان جمعے کے روز بائیڈن حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچ جائیں گے جس کے تحت عراق میں امریکہ کا جنگی مشن ختم ہو جائے گا۔ وائس آف امریکہ کی کردش سروس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں وزیر خارجہ فواد حسین نے معاہدے کے بعد اپنے ملک اور امریکی افواج کے درمیان خاص طور سے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں مجوزہ تعاون کی نوعیت کے بارے میں بات کی۔ ایران کے خشک سالی سے متاثرہ جنوب مغربی علاقوں میں پانی کی قلت کے خلاف مظاہرے اپنے 7ویں روز میں داخل ہو کر مزید کئی شہروں تک پھیل گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مظاہروں کے نتیجے میں اب تک 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والی ویڈیوز میں صوبے خوزستان کے کئی علاقوں میں بدھ کے روز ہونے والے مظاہرے دکھائے گئے، جن میں سوزن گرد اور مسجد سلیمان کے شہر بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پولیس اور سیکیورٹی فورسز مظاہروں پر قابو پانے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ آزاد ذرائع سے ان ویڈیوز کی تصدیق نہیں کر سکا ہے کیونکہ ایران میں وائس آف امریکہ کی رپورٹنگ پر پابندی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بدھ کے روز پریس بریفنگ میں کہا کہ واشنگٹن خوزستان میں ہونے والے مظاہروں اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کے واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایرانی عوام کے پرامن اجتماع اور اپنے اظہار کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ میانمار میں جنتا مخالف مظاہروں کے لیے ڈاکٹروں کی حمایت سے ناراض میانمار کی فوج نے متعدد ڈاکٹروں کو کووڈ-19 مریضوں کا آزادانہ طور سے علاج کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ ان کے ساتھیوں اور میڈیا نے بتایا کہ صحت کا نظام کورونا وائرس کی ریکارڈ لہر سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ فوج کی زیر قیادت ریاستی انتظامیہ کونسل کی انفارمیشن ٹیم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے
इन इत्तलात की तरदीद की है। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक कुछ खबरें। एशिया के कई ममालिक इस वक्त आलमी वबा की शदीद लहर के लपेट में हैं और वैक्सीन लगाने की मुहिम नाकाफी होने के बाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में एशियाई मुल्कों में कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। बीमारियों के कंट्रोल और बचाव के अमरीकी मराकज़ की डायरेक्टर रोशेल वेलेंस्की ने जुमेरात के रोज कहा कि डेल्टा वेरिएंट हमारे इल्म में आने वाला सांस का एक बदतरीन वायरस है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के अहदेदारों ने लोगों पर जोर दिया कि वो खुद को बचाने और कोविड के फैलाव को रोकने के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाएं। इटली के शहर नेपल्स में हजारों लोगों ने माहौलियात से मुतालिक ग्रुप 20 के सरबराही इजलास के पहले रोज आबो हवा की तब्दीली पर फौरी एक्शन का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। अब जबकि अमेरिका और रूस के जंगलात में आग भड़क रही है और मगरबी यूरोप के कुछ हिस्सों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, ग्रुप 20 के सनती मुल्कों के माहौलियात और तवानाई से मुतालिक वज़रा नवंबर में आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक अहम कॉन्फ्रेंस से कबल जुमेरात के रोज़ 2 रोज़ा मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे हुए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।